شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا موضوع لائے ہیں عالمگیر، اور عالمگیر اس طرح کہ شوگر کا مطلب ہے دیمک یعنی تیزاب، اور ہر چیز کو گلا دینا اور کھا جانا، جہاں جہاں جانا، جہاں جہاں پھرنا جسم کے اندر، اور آپ کی ہر چیز کو ڈیمیج کر دینا، خواہ وہ کڈنی ہو، خواہ وہ آنتیں ہو، خواہ وہ میدا ہو، خواہ وہ جگر ہو، خواہ وہ دل ہو، خواہ وہ پھیپھڑے ہوں، خواہ وہ سینہ ہو، خواہ وہ گلا ہو، خواہ وہ نظر ہو، خواہ وہ کان ہو، خواہ وہ مسوڑے ہوں، خواہ وہ دانت ہوں، خواہ وہ بال ہوں، خواہ وہ سر کے بال سفید ہونا یا کالے تھے تو سفید ہونا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ، اور سب سے بڑھ کر خون کو جلا دینے کا نام، خون کی کمی کا نام، اور جسم سے ایسے مواد کے خارج کا نام شوگر ہے جو کہ ہمیں دیمک کی طرح چاٹ دیتی ہے۔ اور اس کی ہم آج تفصیلات بتائیں گے کہ اگر آپ دو باتوں پہ عمل کر لیں تو آپ کو شوگر جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گی۔ جب آپ دو باتوں میں سے ایک بھی بات کو پر ذرا کم عمل کریں گے تو آپ کو شوگر جو ہے وہ چھیڑے گی، آپ کو شوگر تنگ کرے گی۔ جن لوگوں کو شوگر ہے ان لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ میری خوراک کیا ہے، اور اس کے بعد میرا عمل کیا ہے۔ عمل مطلب ہے کہ میں کام کتنا کرتا ہوں، میں پھرتا کتنا ہوں، مشقت کتنا کرتا ہوں، ایکسرسائز کتنی کرتا ہوں، اور اس میں جو ہے یہ دو باتوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو شوگر آپ کو تنگ نہیں کرے گی بلکہ کوٹے گی بھی، اور ایسا کوٹے گی کہ آپ بیڈ ریسٹ ہو جائیں گے، اور بہت انتہا پہ شوگر چلی جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے پرہیز کا لفظ لازمی رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو عمل ہم بتائیں گے اس کو بھی آپ نے زندگی میں اس کی چھٹی نہیں کرنی، اور وہ عمل ہم پہلے بتاتے ہیں کہ جو شوگر کو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے جو لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ، یعنی کم سے کم 1 گھنٹہ صبح پیدل چلنا ہے اور 1 گھنٹہ رات کو پیدل چلنا ہے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ صبح آپ نے خالی پیٹ پیدل چلنا ہے، اور اس کے بعد آ کر آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اور ناشتہ ہونا اشیاء سے کرنا ہے جن سے شوگر نہ ہو، اور ناشتے میں سادگی اختیار کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے سادہ روٹی استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو، سالن ہو، اور وہ بھی ہلکی مرچوں کا ہو، یا آپ نے چائے پینی ہے تو اس میں چینی نہ ہو، دودھ اگر آپ نے پینا ہے تو اس میں ادرک شامل کر لیں، اور تاکہ اس کا بادی پن ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ نے سبزیاں ایسی حاصل کرنی ہیں جن میں شوگر کا نظام ڈاکٹر کے مطابق نہ ہو، تو اسی طرح آپ نے پھل وہ حاصل کرنے ہیں جن میں شوگر کا لفظ نہ ہو، اور شوگر جن سے ہوتی نہ ہو تو وہ آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھانا ہے، اور آپ نے نیند 10 بجے سے پہلے حاصل کرنی ہے، اور سوتے وقت آپ نے دودھ نہیں پینا، چائے نہیں پینی، کھانا نہیں کھانا، سوپ نہیں پینا، اور ایسا کوئی عمل نہیں کرنا سوائے اس کے کہ آپ نے پپیتا کھا کے سونا ہے۔ پپیتا جو ہے شوگر کے لیے بہت ہی زبردست ہے، جسم کی صفائی کے لیے بڑا زبردست ہے، پلیٹلیٹس کے لیے، پلازمے کے لیے بہت زبردست ہے، اور جسم کو بخارات اور جگر کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو آپ نے شوگر میں آپ نے یا شوگر نہ بھی ہو تو آپ نے پپیتا کھا کے جب سونا ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جائے گا صبح کو، جس سے آپ نیوٹرل ہو جائیں گے، تو کوئی بھی بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے جو ہے جلدی سو کر صبح جلدی اٹھنا ہے اور سیر کو جانا ہے، اور سیر بھی سورج نکلنے سے پہلے کرنی ہے اور 1 گھنٹہ کرنی ہے۔ اور اسی طرح ٹھنڈا پانی نہیں پینا، دودھ سادہ نہیں پینا، اس میں ادرک ڈال کے، الائچی ڈال کے، یا دال چینی ڈال کے، یا پودینہ ڈال کے، یا ایسا کوئی بھی عمل جس سے بادی مر جائے اس کو آپ نے استعمال کر کے تو دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے ہر کھانے سے پہلے جو ہے وہ خالی پیٹ جو ہے 1 گلاس گرم پانی پینا ہے، اور اس سے آپ کی صفائی ہوگی جسم کی، اور جس سے آپ کا جسم جب صاف ہوگا تو وہ شوگر سے بھی پاک ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ہر کھانے کے بعد جو ہے وہ گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں، جس سے آپ کا گلا اور ریشہ اور نظام ہضم وہ درست ہوتا ہے۔ غراروں کی بڑی افادیت ہے اور بڑی ہی مفید عمل ہے، جس سے یہ عمل آپ کا شوگر کا اس سے بھی قابو میں آتا ہے۔ اسی طرح
آپ نے جن میٹھی اشیاء یعنی کہ مٹھائی ہو گئی، ٹھنڈا پانی ہو گیا، کولڈ ڈرنک ہو گئی، اور میٹھے جوسز ہو گئے، اور شوار میں برگر یعنی بیکری اشیاء ہو گئی، اور اسی طرح آپ نے کھٹے پھل، کھٹے جوس ہو گئے، اور اسی طرح آپ نے چاول، دہی، لسی، ٹھنڈا پانی، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے، اور حلوہ پوڑی، ٹکے، کڑھائیاں، اور یہ جو چیزیں ہیں سلنٹیاں، چپس، نہاری، بریانی، یعنی غرض ہے کہ آپ کو شوگر جب ہوتی ہے تو آپ اس طرف پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں کہ کیا کھاتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے۔ اور شوگر میں کریلے بہت مفید ہیں، جامن اور جامن کی گٹھلی بہت مفید ہے، گوڑ مار بوٹی ایک ہوتی ہے وہ بڑی مفید ہے، گرم پانی خالی پیٹ پیا جائے وہ بڑا مفید ہے، اسی طرح دلیا جو کا وہ بغیر چینی کے اگر ہو وہ بہت مفید ہے، اسی طرح پپیتا جو ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت مفید ہے۔ تو اسی طرح آپ جو ہے مزید آپ ڈائٹ کو اتنا آپ پھل اور سبزیاں استعمال کریں گے ڈاکٹر کے مطابق تو آپ انشاءاللہ شوگر پہ قابو پا لیں گے۔ یہ باتیں تھی جو شوگر ٹھیک کرنے کے لیے تھی، اور شوگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم کھانا غلط کھا کے اس سے شوگر کو ہیوی کر لیتے ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں اوپر لے جانے تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح شوگر کو قابو کرنے کا جو ذریعہ بتایا ہے پیدل چلنا، اگر آپ حرکت کرتے رہیں گے، پیدل چلتے رہیں گے، بلڈ سرکولیشن کرتے رہیں گے تو جسم میں فاسد مادے جو ہیں مرتے رہیں گے، اور قبض نہیں ہوگی، خشکی نہیں ہوگی، اور جسم میں کوئی چیز نہیں رکے گی تو وہ قبض اور شوگر کے مسائل بھی اس سے قابو آ جاتے ہیں۔ اس لیے شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ پاؤں کے جو ہے عمل سے، یعنی پاؤں کا جو عمل ہے وہ ہمارا چلنے کا ہے، پھرنے کا ہے، کام کرنے کا ہے، وزن اٹھانے کا ہے، اور یہ پاؤں ہی ہیں جس سے ہماری باڈی جو ہے اس کے وزن کو برداشت کرتے ہیں پاؤں۔ اور پاؤں اگر تندرست ہیں، پاؤں میں طاقت ہے اور پاؤں میں ہمارے ہمت ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ اور پاؤں کی اگر صفائی نہیں کی جائے تو پھر پاؤں بھی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم جس پاؤں پر چل رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا مسائل کا ہمیں علم ہی نہیں کہ اگر یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم چل پھر بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ پاؤں پہلے تو خراب کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم جب نہاتے ہیں تو پاؤں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہم جب گیلے پاؤں ہوتے ہیں تو انہی کے اوپر اور انگلیوں کے اندر سے ہم خشک نہیں کرتے، اور اسی میں ہم جرابے پہنتے ہیں، اور اسی میں ہم بوٹ جو ہے وہ پاؤں کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، جس سے ہمارا پاؤں گیلا ہوتا ہے اور بوٹ جو ہے وہ بند ہوتا ہے، جوتا۔ تو اس میں جب پمپنگ ہوتی ہے، چلتے ہیں، تو ہمارا جو پریشر پوائنٹ ہے پاؤں کا وہ بلڈ سرکولیشن سے گرم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے پسینے کی آمد شروع ہو جاتی ہے، جس سے کہ پہلے ہی وہ گیلا ہوتا ہے تو وہ پھر پسینہ پاؤں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جس سے زخم ہو جاتے ہیں، اور ان زخموں سے جو ہے وہ یہاں پر فنگس ہو جاتی ہے پاؤں کے، اور یہاں پر کٹ لگ جاتا ہے، جو کہ بعض اوقات بہت بڑی بیماری کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور ایسا ناسور بھی بن جاتا ہے جو لا علاج بن جاتا ہے۔ اور خصوصی طور پہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے پاؤں کی حفاظت کر لیں تو وہ شوگر سے نپٹ سکتے ہیں۔ اور پاؤں اگر ان کا زخمی ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، یا اس پہ اکنی آ جاتی ہے، یا مسائل ہو جاتے ہیں، تو پھر بڑی ہی مشکل پیش آتی ہے، اور زندگی بڑی جو ہے نا وہ عجیب سی ہو جاتی ہے کہ پاؤں یہ اگر ٹھیک نہیں ہیں تو کس پہ چلیں گے، کس پہ کھڑے ہوں گے، کس پہ پہنچیں گے، کس پہ کیا کریں گے۔ تو یہ پاؤں ہی ہیں جس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ، اگر ہم نے اپنی زندگی کا رستہ بنانا ہے اور چلنے کا رستہ رکھنا ہے تو ہم نے پاؤں کو دھونا ہے اچھی طرح۔ اور صبح کو ابھی بات چل رہی تھی کہ صبح جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے بوٹ پہننے سے، جرابے پہننے سے پہلے ہم نے ٹیشو سے صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کاٹن رکھنی ہے، کاٹن رکھ دی، اور یہ آپ نے بند ہوا، اس کے اوپر
آپ نے جرابیں پہننی ہیں اور وہ بھی کاٹن کی، اور آپ نے ریشمی جرابوں سے احتیاط کرنی ہے، اور آپ نے کاٹن کی جراب پہننی ہے جن لوگوں کے پسینہ اور بدبو آتی ہے خصوصی طور پر وہ، اور اسی طرح وہ جرابیں پہنیں گے کاٹن لگا کر، اور اس کے بعد بوٹ میں آپ نے ایک گتا رکھنا ہے، کاغذ کا جو گتا ہوتا ہے وہ آپ نے کاٹ کر جو جوتے کا جو پتاوا ہوتا ہے سو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، تاکہ آپ کا پاؤں جو سیکسن کے ساتھ چمڑے کے ساتھ جو حبس اور اس کا شکار تھا پسینے کا شکار ہوتا ہے، تو زمین کے اوپر بوٹ کے آپ نے یہ جہاں پیر رکھنا ہے وہاں پر آپ نے گتا رکھنا ہے کاٹ کر سائز کا، بوٹ کے سائز کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے، پھر آپ نے اس کو اپنے پاؤں کو انٹر کرنا ہے۔ اس سے آپ کا جو سارا دن کا عمل ہے پسینے کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ آپ کے گلیں گے نہیں، آپ کے پاؤں پسینہ چھوڑیں گے ضرور، لیکن کاٹن ان کو یہاں سے زخمی نہیں ہونے دے گی۔ اسی طرح پاؤں کی تلیاں جو گتا آپ نے رکھا ہوگا وہ نمی کو کھینچیں گے۔ اسی طرح کاٹن کی جراب جو ہے وہ آپ کی نمی کو، تیل کو، تیزاب کو جو باڈی سے حرارت کی صورت میں نکلتا ہے وہ آپ کو اڈاپٹ کر لیں گے اور قابو کر لیں گے، اور اس کو جو پاؤں بیماریوں کی طرف جانا تھا وہ اس کو روک دیں گے۔ یہ ہے عمل جس سے اگر ہم نے بیماریوں سے پاؤں کی بچنا ہے۔ تو اسی طرح رات کو ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، رات کو ہم نے جرابیں اتاری، اس کے بعد ہم نے لینا ہے کوسا پانی ایک ٹپ میں، اور دونوں پاؤں ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں، اور 1 چمچ ہم نے نمک اور آدھا نیمبو آپ نے نچوڑ دینا ہے، اور 10 منٹ تک پاؤں اس میں رکھنے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ نے پاؤں کو ٹاول یا ٹیشو سے آپ نے اچھی طرح خشک کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے ویزلین یا کسٹر آئل، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سارا لیپ کر دینا ہے، اور 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نے اس کو لیپ پر بعد کپڑے سے آپ نے صاف کرنا ہے یا ٹیشو سے صاف کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کو صاف کر کے تو اچھی طرح اس کے بعد آپ نے جو ہے نا آپ نے اس سے صابن سے کوئی بھی صابن لینا ہے، کاربلک لائف بوائے لے لیں، ڈیٹول سوپ لے لیں، کوئی بھی آپ صابن صوفی سوپ لے لیں، آپ نے پھر صابن سے آپ نے اس کو اچھی طرح ملنا ہے، اور آپ نے اس کو مل کر اس کو آپ نے چکنائی کو آپ نے صاف کر دینا ہے، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو کپڑے سے اچھی طرح خشک کرنا ہے، اور خصوصی طور پہ یہ جگہ جو ہے آپ نے اچھی طرح اس کو خشک کرنا ہے تاکہ وہاں نمی نہ رہ جائے، اور یہ جب نمی رہ جاتی ہے تو ہمارا پاؤں جو ہے وہ آہستہ 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 زخمی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل ہے زندگی کا کہ اگر ہم نے پاؤں کو دھونے کا سلیقہ سیکھ لیا تو ہم نے اچھا جینا بھی اور اچھا چلنا بھی جو ہے برقرار رکھیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔